اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع خمس چل رہا تھا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی خمس ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کے چیزوں کا استعمال کرنا، اس کے گھر پہ کھانا کھانا اور اس کے ساتھ شراکت میں کاروبار کرنا کیسا ہے۔ ناظرین، بہت سارے انسان شیعہ، کیونکہ خمس کا جو عقیدہ ہے وہ شیعہ اثنا عشری مذہب کے پاس ہے، خمس کا جو وجوب ہے وہ مسلمانوں کے باقی فرقوں میں نہیں ہے، صرف شیعہ اثنا عشری کے پاس ہے۔ تو اسی وجہ سے شیعہ اثنا عشری کا کوئی بندہ اگر غیر شیعہ اثنا عشری کے ساتھ کاروبار کرے تو کیسا ہے، جو خمس کا معتقد ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ شراکت میں کاروبار کرنا صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان شیعہ اعتقاد تو رکھتا ہے لیکن خمس ادا نہیں کرتا ہے، تو خمس واجب ہونے کے باوجود بھی اگر وہ خمس ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے گھر پہ کھانا کھانا کیسا ہے۔ تو جو انسان خمس واجب ہونے کے باوجود خمس ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے گھر پہ کھانا کھانا جائز ہے، اس کے ہاں مہمان بن کے کھانا جائز ہے، اس کے ساتھ لین دین کرنا جائز ہے۔ ایک اور سوال کہ والدین خمس ادا نہیں کر رہے تھے تو جو وراثت بچوں کو ملی ہے تو کیا اس وراثت پہ بھی خمس ہے؟ اس کے مطابق پہلے بھی ایک ویڈیو میں بیان ہو چکا تھا، تو اس پہ بھی بچوں پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس والدین کی وراثت میں جو والدین سے وراثت میں جو ملا ہے اس پہ خمس ادا کریں۔ ہاں، اب ان کی ملکیت میں آنے کے بعد اگر سال میں اس سے منافع حاصل ہو تو ان کے اخراجات سے جو بچ جائے یا خمس کے تاریخ تک جو کچھ بچ جائے اس پر خمس واجب ہوگا۔ ایک اور سوال ہے کہ مثال کے طور پر کسی پر خمس واجب ہوا تھا، جو رقم اس کے پاس تھی اس پر خمس واجب ہوا تھا اور اس نے خمس ادا کیے بغیر اسی رقم سے زمین خریدے، تو اس زمین پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس زمین پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمین میں اس قوم کے جو مستحقین تھے، مصارف تھے، ان کا بھی حصہ ہے۔ کو ان کا حصہ دیے بغیر اس نے زمین خریدا ہے تو اس زمین پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ایک مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت سے پڑھی جائے تو تب صحیح ہے۔ لیکن اگر مالک کے لیے خمس ادا کیے ہوئے بغیر اگر وہ کپڑے خریدے اس رقم سے جس پر خمس واجب ہوا ہے، تو خمس ادا کیے بغیر اسی رقم سے کپڑے خریدے یا زمین خریدے تو اس پر نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نماز اور زمین کے لیے نماز کے لیے شرائط میں سے ہے، اس کا لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے اور اس کا زمین بھی غصبی نہیں ہونی چاہیے جس زمین پر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر کیونکہ خمس ادا نہیں کیا ہے تو اب یہ جو خمس کے مصارف ہے وہ مستحقین اور مصارف خمس کا مال اس لباس میں شامل ہے، غصبی ہے، غصب کیا ہوا ہے، اور اس زمین میں ان کا مال غصب کر کے زمین لیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس زمین پر اس لباس پر خمس جس پر واجب ہوا ہے، جس رقم پر خمس واجب ہوا تھا اس سے خریدی ہوئی لباس اور زمین پر نماز باطل ہوتی ہے۔ ناظرین، اس موضوع کے مطابق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔